سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے، ایک سائل نے سوال کیا اس واقعہ ہو جانے والے عذاب کے بارے میں، ڈیمانڈ کی کہ وہ عذاب آ جائے۔ اس آیت کے بارے میں دو رائے ہیں علماء کی، یہ کس نے اللہ سے عذاب مانگا تھا؟ یا تو یہ مانگنے والا شخص کوئی کافر ہے، جو کافر اکثر کہتے تھے کہ اے نبی ہمیں تم دھمکیاں دیتے ہو، بتاؤ قیامت کا دن کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، ہم نے پیغمبروں کا انکار کیا، تم ہمیں سناتے ہو کہ جب رسولوں کا انکار کیا جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ہم بھی تو اتنے عرصے سے تمہیں انکار کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب ہم پہ تو کوئی نہیں آیا۔ تو یہ یعنی وہ عذاب مانگا کرتے تھے۔ سورۃ الانفال میں بھی آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی سچ ہے تو اے اللہ ہم پہ آسمان سے پتھر نازل فرما۔ پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو یہ اگر سچا ہوتا تو پتھر آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی کے دھمکی کا پابند تو نہیں ہے، وہ تو اس کا فیصلہ ہے کہ کب عذاب آئے گا کب نہیں آئے گا۔ تو کافروں نے کہا کہ لے کے آؤ عذاب، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کافروں کی بار بار تنگ کرنے کے اوپر اللہ سے پھر دعا کر دی کہ اللہ ان پہ کوئی عذاب کی قسط آ بھی جائے۔ اور وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قحط سالی کی شکل میں مشرکین عرب پہ ایک عذاب آیا، اور پھر حضور کے پاس وہ آئے کہ دعا کریں آپ یہ ٹل جائے۔ چھوٹے موٹے عذابات کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لیکن وہ بڑا عذاب للکافرین لیس لہ دافع، وہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے جسے کوئی ٹالے گا نہیں۔ وہ انکار کرنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ ان اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، یعنی یہ بلندی کا مالک اللہ ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور ان کے سردار الروح جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ عذاب اس روز ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ یعنی قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہے، جس دن الٹیمیٹلی یعنی یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ تو یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اگر کسی شخص کو دوزخ میں نہ بھی جھونکا جائے، اس 50 سال کی عیاشی کے عوض اسے 50,000 سال بھی میدان محشر میں رگڑا لگ جائے تو سر یہ بھی ناقابل برداشت چیز۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کتنا سخت ہے کہ دنیا میں تو 50 سال کی زندگی دی اس نے عیاشی کی، پہلے 15-20 سال تو نکال دیں، اگر آپ 70 سال کے بھی ہوں تو چلیں 100 سال کے بھی ہو جائیں، 100 سال کی عیاشی کی سزا صرف قیامت کے دن 50,000 سال کا دن، اور کتنی گرمی کا وقت ہے وہ۔ انسان بخاری مسلم میں آتا ہے اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ دنیا میں تو آپ کسی چھاؤں میں بھی چلے جاتے ہیں، قیامت کے دن کوئی چھاؤں بھی نہیں ہوگی، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور وہ صرف خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، آمین۔ تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے میرے بھائی، اللہ کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے خوبصورتی کے ساتھ۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ عذاب بہت دور ہے، ونراہ قریبا، لیکن ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آنے واحد میں مستقبل کے وقت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں بھی آپ اس کا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ آپ کو بھی ہوائی جہاز میں سفر کریں نا، تو ہوائی جہاز میں جب بلندی پہ جاتا ہے نا، بیک وقت کئی شہر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ٹرین کو تو کئی گھنٹے لگتے ہیں نا ان شہروں میں پہنچنے کے لیے، لیکن ہوائی جہاز والا بندہ بیک وقت لاہور سے جیسے ہی بلند ہوتا ہے تو اس کو سائیوال، اکاڑا، آگے ملتان تک اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ٹرین تو 5 گھنٹے میں ملتان پہنچتی۔ دنیا میں بھی یہ ایکسپیرینس ہے۔ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے نا قیامت بہت دور ہے، ظاہر انسان تو سوچتا ہے ہزاروں سال سے انسان آباد ہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ قبر میں رہنا ہے، پھر آخرت۔ اللہ تو آنے والے میں دیکھ رہا ہے کہ جی یہ وقت گزار کے اینڈ رزلٹ کیا ہونے والا ہے۔ تم اسے دور سمجھ رہے ہو اور ہم قریب، اور اس اعتبار سے بھی قریب ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی۔ جتنے لوگ مر چکے ہیں ان کی آخرت تو شروع ہو چکی ہے نا، ایک تو بڑے آخرت کا دن ہے نا، وہ تو بعد میں آئے گا، مرتے ہی قیامت جزا و سزا کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، اس دن آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہوگا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی مانند ہوں گے، اکھاڑ دیے جائیں گے ایسے،
یعنی ان کی آپ سمجھ لیں کہ جیسے اون جو ہے نا وہ، یہ کبھی آپ روئی کو بھی دیکھیں نا، اس کو جب جو ہے وہ آپ یہ تکیے کے لیے یا رضائی کے لیے مشینری کے اوپر دیں نا، تو وہ اس وقت جب اس کو مشین کے اندر کوٹا جاتا ہے نا تو وہ اس کی باریک سے ریشے اڑ رہے ہوتے ہیں. یہ پہاڑوں کی اوقات ہوگی، جیسے گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی تو ہر چیز اڑتی پھر رہی ہوگی. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی بھی جگری یار دوسرے کا حال نہیں پوچھے گا. دنیا میں تو بڑی یاری ہے نا. وہ کافر بھی کہتے تھے کہ تم نبی علیہ السلام کی بات نہ مانو، ہم قیامت الدن تمہیں بچا لیں گے. اللہ فرما رہا ہے ادھر کوئی جگری یار بھی کام نہیں آئے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ، بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، ہر مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش بطور فدیہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو دے. دنیا میں بیٹوں کے پیچھے حرام خوری کر رہا ہوتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شریعت کو پامال کر رہا ہوتا ہے، اور آخرت میں وہ کہے گا بیٹے لے لے یا اللہ مجھے چھوڑ دے. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی کو بھی اپنے بھائیوں کو بھی دے دے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور اپنے خاندان کو جو مشکل میں اسے پناہ دیا کرتا تھا. یعنی انسان کو بڑا خاندان کا سہارا ہوتا ہے نا دنیا کی زندگی میں. تو لیکن وہ انسان قیامت دن کہے گا یا اللہ میرے بال بچے، بیوی، بہن بھائی، بیٹے سب کچھ مجھ سے لے لے، بس مجھے چھوڑ دے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کے سب. ثُمَّ يُنْجِي، پھر مجھے یعنی نجات دے دی جائے، ان سب کو بھی میں فدیے میں دے دوں. پوری دنیا کے انسانوں کی حکومت، کوئی انسان پوری دنیا پہ تو حکومت نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر پوری دنیا میں بھی کوئی حاکم ہونا تو وہ ساری اپنی رعایا بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ میں بچ جاؤں. مجھے بتائیں اس سے زیادہ کیا سمجھایا جائے کسی کو آخرت کے دن کی جواب دہی کے حوالے سے. کلا، نہ، یہ ترجمہ ہے اس کا. انہا لظیٰ، ایسا تو ہونے کا نہیں، وہ تو آگ ہے بھڑکتی ہوئی. نزاعۃ للشوا، نوچ لے گی گوشت پوست کو. یعنی وہ صرف جلانے والی نہیں ہے، اکھاڑ لینے والی چیز ہے ہر چیز. اللہم اجرنا من النار. تدعو من ادبر وتولی، وہ بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری اور روگردانی اختیار کی، اس کو اپنی طرف بلا لے گی، خود ہی نوچ لے گی. وجمع فاوعى، اور مال جمع کرتا رہا اور مسلسل اسے سنبھال کر رکھتا رہا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ لالچی پیدا کیا. یعنی ظاہر ہے اللہ نے انسان میں کمزوریاں رکھی ہیں، تبھی تو امتحان ہے نا. اگر انسان میں کمزوری نہ ہو تو امتحان تو نہ ہو. اگر انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ سرشت میں رکھ دیتا کہ وہ اپنے پاس کوئی چیز نہ رکھتا، لوگوں کو ہی کھلاتا پلاتا رہتا، تو پھر جوڑنے کے فضائل آتے ہیں قرآن و حدیث میں، خرچ کرنے کے فضائل نہ آتے. خرچ کرنے کے فضائل اس لیے آ رہے ہیں کہ جوڑنا اس کی سرشت میں. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچے تو سخت گھبرا جانے والا. واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اسے کوئی دنیاوی دولت انعام ملتا ہے تو وہ حد درجے بخیل ہو جاتا ہے. یعنی جب تکلیف پہنچتی ہے تو ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتا. الا المصلین، ہاں مگر جو نماز قائم کرنے والے ہیں. نماز قائم کرنے والوں سے مراد صرف نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، واقعی جو نماز کی تھیم کو فالو کرتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے. الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر پابندی اختیار کرتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ جو اپنے مالوں میں مقررہ حق رکھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے، غریبوں کو اللہ نے لے کر آزمایا ہے اور مجھے دے کر آزمایا ہے. میری آزمائش یہ ہے کہ میں نے غریبوں پہ خرچ کرنا ہے. جس طرح غریبوں کی آزمائش یہ ہے کہ انہوں نے صبر کرنا ہے، اس طریقے سے امیر کی آزمائش یہ ہے کہ اس نے اپنے مال کو غرباء کے اوپر خرچ کرنا ہے. للسائل والمحروم، یعنی میرے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے.
یعنی جو خود سے مانگتا ہے اس کو بھی میں نے دینا ہے، اور جو خود سے نہیں مانگتا شرم کے مارے اس کو دینا بھی میری ذمہ داری ہے. والذین یصدفون بیوم الدین، اور جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. یعنی آپ تو سمجھ جیسا نمازی مراد وہ ہیں کہ جن کو مراب ڈلے ہوئے ہیں جناب. یہ والے نمازی کدھر ہیں؟ ہمارے نمازی تو وہ ہیں، نمازیوں کے اماموں کی حالت ہی آپ دیکھ لیں جو امامت کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے مال اور لوگوں کی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں. ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب کوئی نہ ڈر ہونے کی چیز تو نہیں ہے. اللہ کا عذاب اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے. یہ ایسی چیز نہیں جس سے انسان بے فکرہ ہو جائے. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، بجز اپنی بیویوں کے. او ما ملکت ایمانہم، یا ان کے ہاتھوں کا مال کنیزیں، جو اب یعنی یہ ایبسلیٹ ہو چکا ہے سسٹم. فإنہم غیر ملومین، تو ایسے معاملے میں ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے. یہ جو کی تو آیات سورۃ المؤمنون کے سٹارٹ میں بھی آتی ہیں، یہ سیم آیات، اگلی آیات بھی 100% انہی الفاظ کے ساتھ. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنی خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو وہ حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور ان کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی اہل ایمان کی نشانی ہے. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. ایک تو بڑی گواہی ہے نا جو الستُ بربکم، ہماری روحوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، اس پہ قائم رہتے ہیں. اور دنیا میں بھی اولو العلم قائما بالقسط ہوتے ہیں. قرآن پاک میں یہ ٹاپک کئی جگہ ہے کہ اہل ایمان کی نشانی ہے، چاہے ان کو اپنے ماں باپ بھی بچے اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑتی کسی معاملے میں تو وہ انصاف سے کام لیتے ہیں. یہ ہے ویسے ساری کتابی باتیں، پریکٹیکلی اس میں چلنا بڑا مشکل ہے سر، بہت مشکل کام. آپ نے اپنی زندگی میں کتنے ماں باپ دیکھے ہیں جو اپنی اولاد کو ڈانٹتے ہوں ان کے برے مال کے اوپر جب ان کی شکایت آئے؟ سارے ماں باپ کہتے ہیں میرے منڈے نے تو کدے کچھ کیتا ہی نہیں، جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کرنے والا بھی. اور یہی شے پھر جو ہے وہ بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. انصاف کے اوپر قائم رہیں گے، اللہ کے حضور بھی بچیں گے اور اولاد کی تربیت بھی ہو، تبھی اولاد پہ آپ کی ڈیٹرنس ہوگی نا. اگر اولاد کو یہ پتا ہو کہ میرے ماں باپ نے خام خواہ میری سائڈ لے لینی ہے تو وہ اور حرکتیں کریں گے بری. اور جن بچوں کو یہ پتا ہو کہ میرے ماں باپ نے تو مجھے نہیں چھوڑنا، انہوں نے تو انصاف پہ قائم رہنا ہے، تو وہ تو پھر سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو شے ملے گی، تو ان حرکتوں سے بھی باز آئے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک تو ظاہری حفاظت ہے نا کہ نماز قضا نہ ہونے دیں، پروٹوکول سے جماعت سے پڑھیں. ایک یہ ہے کہ نماز جو نیک عمل کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے ہیں اور برائیاں کر کے وہ نیک عمال ہی برباد کرتے ہیں، وہ سنبھال کے رکھیں. نمازوں اور نیک عمال کی حفاظت اس صورت میں ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد ایسے کرتوت نہ کر بیٹھیں کہ وہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں. ظاہر الٹیمیٹلی تو نیکیاں گناہ تولے جائیں گے نا. اگر کسی نے نمازیں پڑھی ہیں اس سے زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں تو ان نمازوں نے تو اس کو کوئی نہیں بچانا. گناہ تو وہ نیکیوں کو بھی لے ڈوبیں گے. جیسے نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، اس طریقے گناہ بھی تو نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں الٹیمیٹلی اس طریقے سے. اولئک فی جنات مکرمون، ایسے لوگ پھر عزت والی جنت میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، پس ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، یعنی قریب ہے کہ آپ پہ جھپٹ پڑے. آج بھی آپ کسی کے سامنے قرآن پیش کریں اور اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کریں تو وہ لگے گا ایسے جناب آپ کو پڑ جائے گا. عن الیمین وعن الشمال عزیم، ایک گروہ دائیں سے دوسرا بائیں سے. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، یا ان میں سے ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ ایمان و عمل کے بغیر ہی اسے نعمتوں والی جنت دے دی جائے گی. کلا، نہ، ہرگز نہیں.
ایسے نہیں ہوگا. دوویں جہانی مٹھے باہو یہ نہیں ہوئے گا. کلا نا انا خلقناہم مما یعملون، بے شک ان کو خوب پتا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے. یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا. مما یعلمون، ان کے علم میں ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیے گئے. ایک بے قدر پانی سے، اور انسان میں پھر اتنی اکڑ. فلا اقسم برب المشارق والمغارب. اب یہ پھر وہ لا آ گیا. اے لا دیکھو قرآن کتنی سے. اچھا لا جو ہے نا وہ ویسے ایک بار بندے نو لا دیں دی ہے. یہ سٹائل ہے قرآن کا کہ جتنے فرسودہ نظریات ہیں نا، آپ کا کلمہ بھی کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ لا سے. نہیں، پھر آگے بات کی جاتی نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے. وہاں تو پھر سوا بھی ہے نا، یہاں تو صرف ہی نہ ہے. فلا، پس نہیں، سارے نظریات باطل ہیں. اقسم برب المشارق والمغارب، قسم ہے مجھے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی. انا لقادرون، بے شک ہم پوری قدرت رکھتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کئی مشرقوں اور کئی مغربوں. ایک مشرق اور ایک مغرب تو سب کو پتہ ہے، ورنہ روزانہ زمین کے ریفرنس سے جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ ایک نئی اورینٹیشن سے ہوتا ہے. اسی تو آپ دیکھیں سورج آہستہ آہستہ سردیوں میں شفٹ ہو جاتا ہے. سردیوں کی مغرب اور ہوتی ہے اور گرمیوں کی اور 365 دن روزانہ ایک نئی اورینٹیشن سے وہ طلوع ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. تو 365 مشرق ہیں اور 365 مغرب، اور ان کے دو ایکسٹریمز بھی ہیں. اور دو ایکسٹریم جو ہیں وہ رب المشرقین و رب المغربین. اور پھر اس اعتبار سے بھی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ کی نہیں مشرق اور مغرب ہے. امریکہ میں رات ہوتی ہے، یہاں پہ دن ہوتا ہے. یہاں پہ دن ہوتا ہے، وہاں پہ رات ہوتی. اور کئی مشرقیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے تو مشرق ہے، کسی اور کی مغرب ہے، اور ہماری جو مغرب ہے وہ ان کی مشرق بن رہی ہوتی ہے. ہمارا جو یہ مغرب میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کہیں نکل بھی رہا ہوتا ہے نا، ان کے لیے وہ مشرق ہوتی ہے، ہماری وہ مغرب ہوتی ہے. تو قسم ہے تمام مشارق اور مغارب کے رب کی، بے شک ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں. کس پہ؟ علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم تم سے بہتر لوگ لے آئیں، تمہیں یعنی دنیا سے ختم کر کے بہتر لوگ لے آئیں. وما نحن بمسبوقین، اور ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو نافرمانوں کو برباد کر کے سارے نیکوکار یہاں پہ آباد کرتے. یہ جو ڈھیل مل رہی ہے دنیا میں، اس کو یہ اللہ کی کمزوری کوئی نہ سمجھے. فذرہم، تو اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے. یخوضوا ویلعبوا، یہ اپنی خرافات کے اندر مگن رہیں، کھیلتے رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ اس دن کو پہنچ جائیں جو ہمارے ملاقات کے وعدے کا دن ہے. یہ بڑی دھمکی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا راضی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا اپنے اے نبی اپنے مخالفین کو بھی چھوڑ دے. اگر ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو ہم یہ ڈھیل خود دے رہے ہیں تاکہ یہ عذاب ان پر زیادہ واجب ہو جائے اور یہ اپنے انجام کو پہنچے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، یہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے. کس طرح؟ کأنہم الی نصب یوفدون، اس مانند جیسے وہ بتوں کے جو تھان تھے ان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. یعنی دنیا میں جس طرح یہ جتنے ذوق و شوق کے ساتھ شرک کی اماجگاہوں کی طرف جاتے تھے نا، اسی طریقے سے قیامت والے دن یہ کھینچے چلے آئیں گے میدان معاشر کی طرف قبروں سے نکل کے. اچھا یہ انسان کو اختیار کوئی نہیں ہوگا اپنے اوپر؟ کوئی سائن بورڈ نہیں لگے ہوں گے کہ جناب اوتھے جمع ہونا ہے سارے نے؟ نہیں، یہ بلٹ ان ہوگا. جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اسے سکھانا نہیں پڑتا دودھ کیسے پینا ہے، اس میں آپ فیڈر منہ میں ڈالیں وہ پینا شروع کر دیتے. چوزوں کے بچوں کو آپ دیکھیں، ان کو پانی پینا کو سکھاتا ہے؟ مارکیٹ سے آپ چوزے لیں وہ ماں کے ساتھ تو نہیں ہوتے، وہ تو فارمی چوزے ہوتے ہیں نا، انہوں تو ماں دیکھی بھی نہیں ہوتی. آپ گھر لائیں، کھانا پینا بھی ان کو آتا ہے، پانی پینا بھی آتا ہے. تو جب مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا نا، اس کو خود بخود ہی ان کے اندر پروگرامنگ ہوگی دماغ میں، سب لوگ نکل کے ایک ہی طرف بھاگ رہے ہوں گے. پتہ کسی کو نہیں ہوگا کہ کیوں جا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہوگا ادھر ہی جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تشبیہ دی ہے کہ جس طرح یہ ذوق و شوق سے اپنی یعنی بتوں کی عبادت گاہوں کی طرف جاتے تھے نا،
اسی طریقے سے بے اختیار یہ میدان محشر میں جمع ہو رہے ہوں گے، خاشعۃ ابصارہم، لیکن پھر مسئلہ اور ہوگا، اس دن ان کی نظریں جھکی بھی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، ذلت چھائی بھی ہوگی، ظاہر پتہ ہوگا دنیا میں کیا کرتوت کیے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا، پیغمبروں کے وعدے سچے ہونے کا دن آ گیا۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، آج یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المعارج بہت گہری اور اثردار سورہ ہے۔ اس میں قیامت، انسان کی فطرت، اللہ کی سزا اور ایمان والوں کی اصل پہچان کا بیان ہے۔ سورہ المعارج کا تعارف۔ یہ سورت مکی سورہ ہے۔ اس میں کل 44 آیتیں ہیں۔ المعارج کا مطلب ہے سیڑھیاں یا اونچے درجے، یعنی وہ راستے جن سے فرشتے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ مکھیہ پیغام، کفار کا عذاب مانگنا۔ شروعات میں کہا گیا ہے، ایک پوچھنے والا آنے والے عذاب کے بارے میں پوچھ رہا ہے، وہ کافروں کے لیے ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ نضر بن حارث اور کچھ مکہ کے لوگ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے، اگر سچ مچ قیامت آنے والی ہے تو ہمیں ابھی عذاب دکھا دو۔ اللہ نے جواب دیا کہ یہ عذاب کافروں کے لیے طے ہے اور کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ قیامت کا دن، اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، پہاڑ اون کی طرح اڑتے پھریں گے، ہر انسان اپنے کاموں سے بھاگے گا، بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، سب کو اپنی فکر ہوگی۔ انسان کی فطرت، انسان بہت کمزور اور لالچی ہے، جب مشکل آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، جب بھلائی ملتی ہے تو روک کر رکھتا ہے، لیکن نمازی اور سچے مومن ان کمزوریوں سے بچے رہتے ہیں۔ ایمان والوں کی پہچان، وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت اور وعدوں کو نبھاتے ہیں، گواہی میں سچے رہتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے لوگ جنت کے حقدار ہوں گے۔ کافروں کا حال، مکہ کے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور جنت میں جلدی داخل ہونے کی مانگ کرتے تھے، جبکہ خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ نے بتایا کہ وہ عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ حدیث سے تفسیر، کفار کا عذاب مانگنا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب کافر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، اگر تم سچ کہتے ہو تو آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو، سورہ الشورى 187 آیت، تو اللہ نے بتایا کہ یہ عذاب مانگنے سے ٹالے گا نہیں۔ قیامت کا حال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی اور اولاد سے بھاگے گا۔ صحیح مسلم، کیونکہ ہر ایک کو اپنے حساب کا ڈر ہوگا۔ مومنوں کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سب سے قریب بندہ اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم، یعنی نماز ہی انسان کو ان کمزوریوں سے بچاتی ہے جو سورہ المعارج میں بتائی گئی ہے۔ سورہ المعارج کی اور اہم نکتے۔ معارج یعنی بلندیوں کا ذکر۔ اللہ نے فرشتوں اور روح اللہ جبریل علیہ السلام کے چڑھنے کا ذکر کیا ہے۔ فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں
ایک دن میں جس کی میعاد 50,000 سال ہے۔ یہاں قیامت کا دن کتنا لمبا اور سخت ہوگا اس کا اندازہ دیا گیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ دن ہلکا ہوگا، کافروں کے لیے 50,000 سال کی طرح بہت لمبا اور سخت ہوگا۔ صبر اور نماز سے راحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو اللہ نے فرمایا، اے نبی صبر سے کام لو، اچھا صبر یعنی کافروں کا مذاق اور عذاب مانگنے کی باتیں سن کر گھبرانا نہیں بلکہ صبر کرنا۔ یہ ہدایت آج کے مومن کے لیے بھی ہے کہ جب لوگ مذاق اڑائیں تو صبر اور نماز سے راحت تلاش کرنی چاہیے۔ کفار کا جنت کی خواہش۔ اللہ نے مذاق اڑانے والے کافروں کے بارے میں کہا، کیا ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ اسے نعمتوں بھری جنت میں داخل کیا جائے؟ قطعی نہیں۔ مطلب انسان اور عمل کیے بنا صرف خواہش سے جنت نہیں ملے گی۔ کافر اور مومن کا فرق۔ کافروں کو اللہ نے کہا، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں، یعنی وہ ناپاک پانی سے پیدا ہوئے ہیں، تو اتنا گھمنڈ کیوں؟ اللہ چاہتا تو ان کی جگہ بہتر لوگ لا سکتا تھا۔ انسان کی حسرت۔ جب عذاب سامنے ہوگا تب کافر چاہے گا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے پورے قبیلے کو، یہاں تک کہ پوری زمین کو فدیے میں دے دے، لیکن اللہ کا عذاب کسی چیز سے نہیں ٹل سکتا۔ سیکھ۔ قیامت بہت سخت دن ہوگا، انسان اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دے گا۔ جنت کا راستہ آسان نہیں بلکہ نماز، صدقہ، حیا، امانت داری اور صبر سے ہی ملے گا۔ کافر کا عذاب مانگنا اس کی مورختہ تھی۔ مومن کا کام ہے کہ اللہ سے ہمیشہ رحمت اور معافی مانگے۔ صبر اور نماز ہی مومن کی اصلی طاقت ہے۔ مذاق میں عذاب مانگنا کفار کی عادت تھی۔ مومن کا کام ہے کہ اللہ سے رحمت مانگے، نہ کہ عذاب۔ انسان کی فطرت لالچی ہے، لیکن ایمان اور عبادت اسے سیدھا رکھتی ہے۔ نماز، صدقہ، امانت داری اور شرافت ہی وہ عمل ہے جو انسان کو قیامت کے دن نجات دیں گے۔ کافر چاہے کتنا بھی انکار کرے، عذاب آ کر رہے گا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔